السلام علیکم ناظرین، آج کی تازہ ترین خبروں پر ہم نظر ڈالتے ہیں NNI نیوز پر۔ ریاست تلنگانہ میں کانگریس پارٹی کو اقتدار سنبھالے 18 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ عوام نے موجودہ حکومت سے کافی امیدیں لگا رکھی تھیں۔ 6 ضمانتوں کا چرچا سارے ہندوستان میں کیا گیا۔ اب حکومت خود اسے فراموش کر چکی ہے۔ ایسا پہلی بار تو نہیں ہوا، نہ ہی موجودہ حکومت ریاست کے تاریخ کی کوئی پہلی حکومت ہے جس نے اپنے انتخابی وعدوں کو بھول کر موسیٰ ندی کی صفائی اور ہائیڈرا کی کارروائی میں اپنی توانائی صرف کر رہی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہر حکومت نے عوام کے مسائل حل کرنے کے وعدے کیے، مہنگائی ختم کرنے کی نویدیں سنائیں، نئے ذرائع روزگار پیدا کرنے کے منصوبے بنائے، غریبوں کو روٹی کپڑا اور مکان فراہم کرنے کے دعوے کیے گئے۔ جہاں مکان کا لفظ آتا ہے تو ریاست میں ایک ہی آواز گونجتی ہے، اندرما الو، جو غریبوں کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ گھر کی تعریف یہاں مختلف انداز میں کی گئی ہے، جیسے گھر جنت کا عکس ہے۔ انسان کا دنیا کا گھر ناپائیدار ہے، لیکن وہ اسے پائیدار بنانے کے چکر میں پڑا رہتا ہے۔ گھر کی وسعت ایک گھروندے سے لے کر کائنات تک ہے۔ جن لوگوں کا گھر نہیں ہوتا ان کو گھر سے بہت زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ کچھ گھر دیکھنے میں بہت خوبصورت لیکن ہمیشہ ویران رہتے ہیں۔ کچھ پسماندہ گھر رہنے کے لیے پرسکون ہوتے ہیں۔ انسان ہو یا حیوان، حشرہ ہو کہ پودا، ہر کسی کو اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے۔ اپنے ذاتی گھر کی امید لگائے ایک ایسا ہی شخص ضلع نلگنڈا کے مارے گوڑا منڈل کے لنکالا پلی گاؤں کا رہنے والا ہے، جو برسوں سے حکومت کے وعدوں پر جیتا آ رہا ہے۔ اندرما ہاؤسنگ اسکیم کے تحت اسے آج تک گھر دستیاب نہ ہو سکا، جس پر یہ شعر صادق آتا ہے کہ مجھ کو اتنی زمین بھی نہ ملی، مجھ کو اتنی زمین بھی نہ ملی، جس کو گھر جانوں بے گھری لکھوں۔ یہ شخص ان دنوں اندرما الو کے لیے بے قرار ہے اور حکومت کی اس اسکیم پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے احتجاج کرنے لگا ہے اور کہنے لگا کہ جب تک اسے اندرما الو مکان نہیں دیا جائے گا وہ کیڑے مار دوائی کا استعمال کرتے ہوئے اپنی جان دے دے گا۔ اس احتجاج پر لوگ یہ شعر کہنے لگے ہیں کہ میری بے گھری کا بھی آج ماجرا سن لو، میری بے گھری کا بھی آج ماجرا سن لو، اونچے اونچے محلوں کی داستان سناتے ہو۔ گاؤں کا یہ شخص بہت سیدھا سادہ ہے۔ وہ اس کے قریب آنے والے ہر شخص کو ایک بوتل دکھاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ مجھے گھر چاہیے، ورنہ میں اس بوتل میں موجود دوا کو پی لوں گا۔ میں زندگی بھر بے گھری کا عذاب سہتا رہا اور سوچتا رہا کہ کچھ اس طرح سے گزاری ہے زندگی جیسے، کچھ اس طرح سے گزاری ہے زندگی جیسے تمام عمر کسی دوسرے کے گھر میں رہا۔ لیکن حکومت اسے اندرما الو کے تحت ایک فلیٹ مہیا کرنے میں ناکام ہو گئی۔ شہر حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں اندرما الو کے تحت بنائے گئے گھر اب غیر سماجی عمدہ عناصر کی آماج گاہ بن گئے ہیں اور کئی عمارتیں ویران تو کئی جانوروں کی پناہ گاہوں میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ ایسے میں نلگنڈا کا یہ شخص احتجاج پر اتر آیا ہے اور حکومت سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اسے آخری وقتوں میں ہی صحیح اپنا گھر بنا کر دے دیں، کیونکہ اس کی حالت اب کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ جس پر یہ شعر صادق آتا ہے کہ میں ہر لمحہ اس گھر سے جانے والا لگتا ہوں۔ یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کسی بھی حکومت کی جانب سے کیے گئے وعدے ہمیشہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ راز عوام کی زندگی سے جڑے ہیں۔ اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش رہنماؤں کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ اگر حکومت اپنے وعدوں کا پاس نہیں کریں گے تو ایسے حالات میں عوام انہیں حرف غلط کی طرح صفحے وقت سے مٹا دیتے ہیں۔ نلگنڈا کا یہ شخص اپنی زبان حالی کا رونا رو رہا ہے اور زہر پی کر مر جانے کی دھمکی بھی دے رہا ہے۔ اس کا مطالبہ ہے کہ اسے رہنے کے لیے گھر دیا جائے۔ اس احتجاج کے بعد گاؤں کے تمام افراد اکٹھا ہوئے، پولیس یہاں آئی اور اسے پکڑ کر لے گئی اور وہ یہ شعر گنگناتا رہا، سب اپنے بدن میں چھپ رہے ہیں، سب اپنے بدن میں چھپ رہے ہیں، گھروں میں کچھ عجیب سی بے گھری ہے۔
ना डाला।